گورنر، معزز خواتین و حضرات، کمال اصفر صاحب نے اپنی مختصر تقریر میں کہا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرنے چاہتے ہیں کیونکہ میں نے اس قوم کو آئین دیا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں نے آئین نہیں دیا ہے، نہ میں نے اس قوم کو آئین دیا ہے، نہ میری کبھی سے یہ کوشش تھی کہ میں پاکستان کو آئین دوں۔ جناب اعلیٰ، میں نے تو اپنی مختصر جدوجہد میں یہی کوشش کی تھی کہ کسی شخص کو، کسی ایک فرد کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ساری قوم پر اپنا آئین سونپے۔ اس انتخابات کے بعد یہ آپ کی اسمبلی تھی، اس اسمبلی کو آپ نے منتخب کیا تھا اور یہ آپ کے نمائندے تھے۔ اس لیے اس اسمبلی میں اور اس ذریعے سے جو جمہوریت کا ذریعہ ہے، اس میں تو صرف ایک اسمبلی کا رکن تھا، جیسے دوسرے اسمبلی کا رکن تھا، اور اس حیثیت میں نے جیسے دوسروں نے اپنے فرائض انجام کیے، ایسے میں نے بھی اپنی تھوڑی بہت کوشش کی کہ اس ملک کو آئین ملے، جو اس قوم کا آئین ہو، جس عوام کا آئین ہو، اور جمہوری آئین ہو، اسلامی آئین ہو، وفاقی آئین۔ ان اصولوں پر ہماری کوشش جاری رہی تھی، اور ان اصولوں کے نقطہ نگاہ پر 20 اکتوبر کو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو اسمبلی میں جن کی نمائندگی ہے۔ 4 دن مکمل متواتر ان کے ساتھ گفتگو کی، مذاکرات ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے وہ 20 اکتوبر کا معاہدہ دیکھا۔ اس معاہدے کے بعد ہمارے چند دوست ساتھی، ان کو شاید اور نئے خیالات ان کے ذہن میں آئے، میں وجوہات میں نہیں جانے چاہتا ہوں، لیکن پھر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ کیسے خلاف ورزی ہوئی، کیوں ہوئی، اب وہ گزری ہوئی بات ہے، اور کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس چیز کو دہرائیں۔ لیکن ہمارا رد عمل کیا رہا؟ میں نے یہ نہیں کبھی بھی کہا کہ اب بس اس کے بعد ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیا اس کے بعد ہمارے دروازے بند ہیں اور اب ہم حزب اختلاف کے جماعت کے ساتھ اور بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ معاہدے سے جو اعتماد تھا وہ کھو بیٹھے تھے وہ۔ لیکن ہم نے یہ رویہ اختیار نہ کیا۔ ہم نے ان کو کہا بلا شک آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور اس لیے ان سے پھر ہماری گفتگو ہوئی لاہور میں، جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا 26 تاریخ کو، اس ماہ کی 26 تاریخ کو ٹیلی ویژن پر، کہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہوا تھا 20 اکتوبر کا۔ اس معاہدے کو تو آپ سب نے دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک پبلک کی ملکیت بن گئی تھی۔ وہ تو ایک پبلک کی ملکیت تھی، لیکن اس پبلک کی ملکیت سے پہلے بھی 4 دن کی جو گفتگو ہوئی، اس وقت تو آپ کی نظر میں وہ نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے گفتگو۔ بعد میں جب معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کو آپ نے دیکھا اور اس معاہدے کا آپ نے جائزہ لیا۔ لیکن جب دوسری ہماری بات چیت ہوئی تھی لاہور میں، مذاکرات جو ہمارے دوسرے ہوئے تھے ایک جماعت کے ساتھ، وہاں تو پھر معاہدے ہوئے تھے۔ وہ اتنے فارمل معاہدے نہیں تھے، انفارمل معاہدے تھے، لیکن ان چیزوں جو اصولی معاہدے ہوتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو لکھت میں دیں۔ ایک دفعہ زبان دے چکے ہیں اور ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں، نہیں تو اس چیز پر چلیں گے، نہیں تو اس چیز کو منظور کرتے ہیں تو پھر اس پر ہی چلنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ بعد میں دوسرے ہمارے معاہدے،
اس کے بعد بھی پھر ہمارے ساتھی، ہمارے مہربان دوست، ان کو اور کوئی خیال ہوئے، انہوں نے اس سے بھی انہوں نے کہا، مان لیا کہ جی ہاں ہوئے تھے لاہور میں، لیکن بس ایسے کوئی وجوہات ہیں کہ ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے ان کے ساتھ. یہ وہ بات بھی ہم نے وہاں ختم نہیں کی، اور یہ بھی ہم نے آپ کو نہ بتایا کہ جناب یہ پھر یہ دوسرا معاہدہ ہوا ہے. ہضم کر لی اس بات کو کہ ضرورت نہیں تھی. اگر معاہدہ ہوتا اور ہم آگے بڑھتے تو میں کہہ سکتا تھا کہ بس آپ کو مبارک ہو کہ پہلا معاہدہ کامیاب نہ رہا تو کم از کم دوسرا رہا. لیکن جب وہ اپنی پیدائش میں اسی وقت اس کو خطرے میں آ گیا اور اس کی اور جان اس میں نہ آ سکی، تو پھر کون سی ضرورت تھی کہ ہم اس بات کو دہرائیں. بعد میں پھر باتیں کی انہوں نے، پھر ہم سے ملاقات کی. میں نے ان کو پھر دعوت دی 2 اپریل کو، 2 اپریل کے بعد پھر 4 اپریل کو، اور آخر بات میں جب ترمیمیں ہوئی، یہ 7 ترمیم ہے، 7 ترمیم ہے. یہاں تو چیف جسٹس بیٹھے ہیں. 7 ترمیم سے، اور اس سے میں آج کل بات نہیں کرتا ہوں، 7 ترمیم سے چیف جسٹس صاحب 4 ہی ہیں نہیں، 3 تو اس کے رد عمل کے 7 میں سے 3 ترمیم ہیں. دوسرے تو جو کیونکہ وزیر اعظم کو کچھ کرنا ہے بجٹ کے وقت میں، تو پھر اس لیے جو اعلیٰ وزیر ہے صوبوں ان کو بھی کرنا ہے. تو جب صرف اتنی بات رہ گئی تھی، 7 ترمیم کی بات رہ گئی، اور وہ بھی معمولی ترمیم، معمولی ترمیم 7. جیسے میں نے کہا دوسرے 3 نے تو 4 تو کانسیکوینشل تھے، اس کے رد عمل تھا، کیونکہ مرکز میں وہ ہونا تھا اس لیے تو صوبوں میں بھی وہی ہونا تھا، موٹاٹس موٹانڈس. تو پھر جھگڑا کس بات پر تھا؟ ایک دن اسی دن جب صرف 7 ترمیمیں ہوئی، اور جیسے میں نے کہا آپ ان کو دیکھ لیں کہ اس میں کوئی فرق نہ پڑا وفاقی اصولوں پر، کوئی فرق نہ پڑا اسلامی اصولوں پر، کوئی فرق نہ پڑا جمہوری اصولوں پر. لیکن اس آخری کوشش کے سے 1 گھنٹہ قبل آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک پریس ریلیز تھی لمبی چوڑی، جو جواب تھا میرے ایڈ میں موقع کہ یہ آئین نہ اسلامی ہے، یہ آئین نہ جمہوری ہے، یہ آئین نہ وفاقی ہے. اب یہ ان کا وہ آخر اس 1 گھنٹہ پہلے میرے دوستوں نے یہ ہمیں اور پبلک کو 30 صفحے کی کوئی وہ جواب میرے ایڈ میں موقع، 30-35 صفحے کا جواب، اور کہا کہ ہم کیسے مان سکتے اس آئین کو، نہ جمہوری آئین ہے، نہ یہ وفاقی ہے، نہ اسلامی ہے. اور بعد میں نعروں سے ختم کیا انہوں نے جو اپنے یہ جواب تھے. تو پھر 1 گھنٹے کے بعد 7 ترمیم پر آئین جمہوری بھی بن گیا، وفاقی بھی بن گیا، اسلامی بھی بن گیا. ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے مد نظر کیا تھا؟ ہمارے مد نظر تھا کہ یہ ایک دستور بن رہا ہے، یہ ساری قوم کا دستور ہے، پاکستان کا دستور ہے، اور ہمارا جو تجربہ رہا ہے دستور بنانے میں وہ نہایتی افسوسناک رہا ہے. جتنے ہمیں مشکلاتیں دیکھنی پڑی ہیں دستور بنانے میں، اور جتنا نقصان ہمیں دیکھنا پڑا ہے دستور بنانے میں، اور کسی قوم نے اتنا نقصان نہیں دیکھا. پاکستان بننے سے قبل قائد اعظم نے تو کہا تھا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی دستور بنانے میں، کیونکہ ہمارے دستور کے تو اصول موجود ہیں، اسی ضابطے میں جو مکمل حیات ہے، اور اسی اصولوں پر ہم آسانی سے دستور بنائیں گے پاکستان. جہاں بھی میں جا رہا ہوں کہ پبلک کی آنکھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوشی ہے. اس لیے خوشی ہے کیونکہ جمہوری اکثریت پارٹی نے آئین نہیں بنایا ہے، کیونکہ اکثریت پارٹی کو تو حق تھا کہ آئین بنائے، اخلاقی حق تھا، سیاسی حق تھا کہ ہم آئین بنائیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا نہیں، کیونکہ یہ ہم آئین ایک حکومت کے لیے، ایک شخص کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں بنا رہے، کیونکہ ہم نے ان آئین کا اشر دیکھا ہے جنہوں نے اسی نقطہ نگاہ سے آئین بنائے تھے.
کیونکہ یہاں جتنی آئین سازی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اتنی نہیں ہوئی. جہاں اتنے مناظرے یہاں ہوئے جتنی ڈیبیٹس پاکستان میں ہوئے ہیں آئین سازی پر, آپ نے کہا کسی دنیا میں کسی ملک میں نہیں دیکھے ہوں گے. تو جناب اس ملک میں ہمارے ملک میں بڑی آسان چیز نہیں ہے کہ آئین بنائے, ایک اسمبلی آئین بنائے. جب 5 لوگ ایوب خان کے آئین کو بیٹھ کے بنا رہے تھے وہاں اتنی ان کو تکلیف ہوئی, اختلاف کتنے ہوئے وہاں. 5 لوگ جب بیٹھے تھے, 5 خاص ان کے چنے ہوئے لوگ بیٹھے تھے, وہ کہتا تھا جہاں خود مختاری بہت کم ہے, کوئی کہتا تھا خود مختاری بہت زیادہ ہے, کوئی کہتا تھا یونٹ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, کوئی کہتا تھا یونٹ اگر رہا تو ہماری تباہی ہے. 5 لوگوں نے بھی بیٹھ کے آئین نہیں بنا سکے وہاں. بعد میں ایوب خان نے اپنے اختیارات استعمال کیے اور کہا نہیں یہ میری بات ہے, یہ بات ماننی پڑے گی, یہ میری آخری بات ہے. ایک کمیٹی بنی تھی وہاں جسٹس شہاب الدین کی, وہ بھی یہاں اپنے طفیل صاحب اس کے ممبر تھے. ان کو معلوم ہے کہ کیا ہوا اس کمیٹی کے ان کے جو سفارش تھی. تو اگر کمیٹی سے بھی مشکل ہے آئین بنانا, کیونکہ ہمارا یہ اس قسم کا رویہ رہتا ہے کہ 25 برس جو چیز ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ہے اس کو ہم بالکل نکال دیتے ہیں, 25 برس بعد کہتے ہیں اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا اور ہمیں کوئی اصول وغیرہ منظور نہیں ہے, وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جیسے کمیٹی سے آئین نہیں, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ساری اسمبلی نے بیٹھ کے آئین بنائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ جی پاکستان میں بھی کہ 3 محکموں کے زیادہ ہم نہیں دیں گے مرکز کو اختیارات. آخر جیسے کوئی مہربانی کر رہے تھے مرکز پر, کہا اچھا ٹھیک ہے ایک اور محکمہ دے سکتے ہیں. یہ باتیں اسی سال میں اسی وقت ہوئی, بس مرکز میں صرف 4 محکمے ہیں. پھر ان چیزوں کو بنا کے بٹھا کے اور کہہ کے کہ بھائی کیا کہنا تو بڑا آسان ہے تقریر میں کہ جی آئین کو اسلامی ہونا چاہیے, جب بیٹھ کے بناؤ گے تو اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اتفاق رائے اس میں بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ بیٹھ کے بتاؤ. پھر آپ بتائیں کہ کون سے کس صورت میں وہ اس آئین میں آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جو پروویژن چاہتے ہو, شست چاہتے ہو, وہ کون سی ہونی چاہیے. اس میں بھی 5 6 7 ماہرین بھی نہیں ان کا اتفاق ہو سکتا ہے. جب یہ حلف کا سوال تھا کہ وزیر اعظم کو اور صدر مملکت کو حلف اٹھانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں, اس میں بھی اتفاق نہیں کر سکے کہ کیسے وہ حلف ہونا چاہیے. تب اب اس صورت میں اس سب کو ماننا جو حزب اختلاف کے ہیں, اب وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی ہے, وفاقی ہے, جمہوری ہے. اب اس پر یہ بات ختم ہو چکی. اب اس پر آخری سیل, آخری مہر عوام کی لگی ہے. اب اس بات کو کوئی نہیں اب اٹھا سکتا ہے, کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ میرا مکتب فکر نہیں ہے, یہ عوام کا مکتب فکر, یہ میرے اصول نہیں ہے, یہ عوام کے اصول ہے. یہ نہ صرف ایک سندھ کے شہری کے اصول ہے, لیکن یہ اصول سرحد کے بھی ہیں, پنجاب کے بھی ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں, اور سارے ہمارے جو لوگ رہتے ہیں مہاجر سندھی پنجابی سب کے ہیں. یہ دستور جو ہے آپ سب کی ملکیت ہے, اس لیے کس کی جائیداد نہیں ہے. تو اب یہ ایک منزل ختم ہو چکی, ایک بات اب ختم ہو چکی. کتنے بڑے نقصان کے بعد, طویل راستے کے بعد ہم نے اس منزل پر ہم پہنچے, اور اب تو کام شروع ہو رہا ہے. یہ مبارکباد آپ کے دینے کی ضرورت نہیں, کام تو شروع ہو رہا ہے. اب 10 اپریل تک وہ کس حد تک صحیح تھے, کس حد تک صحیح تھے, کیونکہ اس ملک میں ایک دستور نہیں تھا, ایک جمہوری دستور نہیں تھا جو آخری فیصلہ کر سکتا تھا اس بات پر اور کہہ سکتا تھا کہ اس ملک میں 4 صوبے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ بات کھلی ہوئی بات تھی, تو کچھ بھی لوگ کہتے تھے, وہ جن کو تقریر کرتے تھے وہ شاید کہتے تھے ہاں اس میں کوئی صداقت ہوگی. اب وہ کتنی بھی تقریر کریں صداقت اس میں نہ ہوگی, کیونکہ صداقت نہ ہوگی, کیونکہ آئین نے آخری فیصلہ کیا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی. اور کراچی کے شہر سے تو ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے.